أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 4 صفحہ 13 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 99 پڑھیں گے، اور گرامر میں آج ہم نے بہت ہی اہم جو ہے وہ کنسیپٹ پڑھنے ہیں۔ آج کی کلاس خاص کلاس۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے پارے کے ہم نے جو ہے 4 پاؤ کیے۔ پہلا پاؤ QC2 میں، دوسرا QC3 میں، تیسرا اب ہم QC4 میں پڑھ رہے ہیں، اور جبکہ 5واں جو ہے وہ QC5 میں، چوتھا جو ہے وہ پاؤ پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے پاؤ کے صفحے ہیں 11 سے 15۔ ان کو ہم دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ 11واں صفحہ جو ہے انگوٹھے پر، اور 15واں صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پر ہوگا۔ آئیے 11ویں صفحے کے اشاروں کو دہرا لیجئے۔ جی کیا ہیں 11ویں صفحے کے اشارے؟ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا جاہل، حال، آگ صرف چند آگ دن، صرف چند دن، آگ اور قاعدہ جنت کا، آگ اور جنت کا، اور میثاق بنی اسرائیل۔ 12واں صفحہ تھا، اس کے اشارے تھے۔ جی کیا تھے 12ویں صفحے کے اشارے؟ میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ آئیے پھر دہرا لیتے ہیں۔ میثاق خون، قتل و اخراج، باز کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں کے سلوک۔ آئیے ان کے مختصر اشاروں کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ جی 11ویں صفحے کے لیے کیا ہے؟ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ اور 12ویں صفحے کے لیے کیا ہے؟ میثاق خون، قتل، بعض، موسیٰ اور عیسیٰ۔ میثاق خون، قتل، بعض، موسیٰ اور عیسیٰ۔ آئیے چلتے ہیں 13ویں صفحے کی طرف۔ اس کا پہلا اشارہ ہے کتاب آنے پر انکار، دوسرا اشارہ ہے برا سودا کفر کا، اور تیسرا اشارہ ہے ایمان لاؤ، چوتھا اشارہ ہے میثاق خون اٹھا کر۔ تو آئیے چلتے ہیں، انہیں بھی انگلیوں پر رکھ لیتے ہیں۔ جی کیا ہے 13ویں صفحے کے اشارے؟ کتاب سے انکار، برا سودا کفر کا، میثاق، ایمان لاؤ، میثاق طور، ایمان لاؤ، میثاق طور۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور۔ تو آئیے ان کے مختصر اشاروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی انکار، برا سودا، ایمان، میثاق طور۔ انکار، برا سودا، ایمان، میثاق طور۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا اشارہ۔ پہلا اشارہ ہے کتاب آنے پر انکار، اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال چیک کرنا چاہیے۔ تو آئیے آج کی آیت کی آپ کے سامنے ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مِيثَاقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی،
اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہچانتے تھے، وہ اس کے منکر ہو گئے، سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آئیے اس کے الفاظ پہچانتے ہیں۔ ما حرف ہے، لما اسم ہے، جا یہ جو ہے فعل ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، کتاب تنوین سے پتہ چلا اسم ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے اور مذکر ہے۔ من جو ہے وہ کیا حرف ہے، اندہ جو ہے وہ کیا ہے، اندہ قبلہ فوق ماما خلفہ ورا تحتا، یہ سب ظرف ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں۔ اللہ اس میں جلالہ اسم ہے، مصدقن دو پیش سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی اسم ہے، اور آگے لی جو ہے وہ حرف زیادہ یعنی حرف ہے، ما جو ہے اسم کے طور پر آ رہا ہے، ما ہم ما حرف ہے، لیکن یہاں پہ یہ اسم کے طور پر کام حرف کا کرتا ہے، لیکن ہم نے کسی بن میں پڑھا تھا ما اور ہندا یہ دونوں حرف کے طور پہ آتے ہیں، لیکن کام کرتے ہیں حرف کا اور ہوتے اصل میں اسم ہے، تو یہ ما یہاں پہ اصل میں اسم ہے، ہم جو ہے اسم، وا جو ہے یہ حرف، کانو جو ہے یہ ہم نے کئی بار کر لیا، واو سے پہچانا، کانا یا کونو سے جو ہے کانا سے کانو فعل ہے ماضی کا، من جو ہے حرف ہے، قبل یہ بادا قبل امامہ یہ سارے کیا ہیں ظرف اسم ہے، یستفتحون ہاں اس پہ ہم غور کر سکتے ہیں، یا سے پتہ چلا یہ علامت مضارع، واو نون سے پتہ چلا یہ جمع ہے، جب یہ جمع کی واو نون ہٹایا اور یا ہٹایا تو یہ جو مزید فی کے جو مضارع ہوتے ہیں ان کا جو ہے علامت مضارع جو ہے اس کا ایک حرف ہٹا کے لگتا ہے، جیسے الف سین تا کا الف ہٹا تھا یا لگا، جو ہی یا کو ہٹائیں گے تو یہ ہوگا استفتحو 6 حرفی ہے اور الف سین تا ہے، دو سے بتا رہا ہے کہ میں جی استغفار کے پیٹرن پہ ہوں، اور باب استغفار ہے۔ اللہ جو ہے حرف ہے، اللہ زینہ یہ اس میں مفعولہ واحد اس کا اللہ زینہ ہوتا ہے، جمع اللہ زینہ، اور جو ہے مؤنث کے لیے ہوتا ہے اللہ تی اور اللہ تی اور اللہ ای، اور پھر کفر جو ہے یہ واو الف سے پتہ چلا ماضی کا فعل ہے، کفرا سے کفرو، فا جو ہے حرف ہے، لما یہ ابھی اوپر ہم نے دیکھا تھا اسم کے طور پہ آ رہا ہے، جا یہ اوپر بھی تھا، ہوں بھی زمین یہ اوپر تھا پورا، ما جو ہے یہ بطور اسم، عرفو ہاں یہ واو الف سے پتہ چلا فعل ہے، اور عین ضافہ 3 حرف ہیں تو 3 حرفی یعنی ثلاثی مجرد ہوا، کفرو واو الف سے پتہ چلا فعل ہے، اور جو ہے کاف فارا 3 حرفی ہے ثلاثی مجرد ہے، بی حرف ہے، ہی جو ہے ضمیر یہ ہوا ہوں والی ضمیر ہے، ہی کے ساتھ بھی آتی ہے، ہو کے ساتھ بھی آتی ہے، فا جو ہے وہ حرف ہے، لعنت لعنت جو ہے یہ ہم نے دیکھ لیا یہ کیا ہے اسم ہے، گول تا کو ہٹا دیں تو یہ اردو کی لعنت بن جاتی ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، اللہ جو ہے حرف ہے، الکافرین الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، پھر یہ بھی پتہ چلا یانون سے کہ یہ جمع ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ مذکر کی جمع ہے کیونکہ واؤن یانون سے مذکر کی بنتی ہے، مؤنث کی الف تا سے بنتی ہے، اور معرفہ ہے کیونکہ الف لام، تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے، انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا، جب وہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا، اللہ کی لعنت وہ کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تصور کیجئے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وا اور لما جب، جا آئی ان کے پاس، کتابن کتاب، من سے ان اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والی، بما اس کی جو ما ان کے ساتھ ان کے پاس ہے، یعنی جو ان کے پاس ہے اس کے لیے،
اور قانون وہ سب تھے من سے قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح سے ہے یہ مزید سی کا فاتحہ سے مزید بھی کا جو ہے الاستفتاء لگ کے بنا ہے یستفتحون فتح مانگتے کیا اللہ پر الذین ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا فلما پس جب جاؤ آیا ان کے پاس ماں وہ جو عرف جسے وہ پہچانتے عرفہ عارف یہ پہچاننا عرف وہ سب پہچانتے تھے کفروا تو انکار کیا بھی اس کے ساتھ یعنی انہوں نے اس کا پھر انکار کر دیا فلعنت اللہ پس لعنت ہو اللہ کی اللہ پر الکافرین کافروں کے اس میں نیا لفظ یستفتحون ہے تو اس کو جو ہے دہرا دیتے ہیں یستفتحون علی الذین کفروا یستفتحون علی الذین کفروا عرفو بھی نیا لفظ ہے اس کے لیے فریز یا جو ہے فکرہ بنا لیجئے ما عرفو کفروا بھی ما عرفو کفروا بھی تو آئیے چلتے ہیں شورا کی طرف مدینہ کے یہودی اس نبی کی آمد کے انتظار میں تھے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا جب بھی انہیں مدینہ کے مشرکوں کے ہاتھوں شکست ہوتی تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ اس رسول کو جلد سے جلد بھیج دے تاکہ وہ دوسروں کو شکست دے سکے خود مدینہ میں رہنے والے لوگ بھی یہودیوں کے تعلق سے ان باتوں کو جان چکے تھے مدینہ کے یہودی اس بات کو نہ صرف یقینی طور پر جان چکے تھے بلکہ وہ گفتگو بھی کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں اور وہ یہ وہی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس علم پر عمل بھی ہونا چاہیے جب ہمیں سچائی کا علم ہو جائے تو پھر اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کیا تھا اس کی تفصیل اگلی آیات میں آ رہی ہے یہاں پہ ایک حدیث لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے عالم کی جو ہے بھانجی تھی وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئے جب وہ لوگ گھر لوٹے تو میں نے انہیں یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا چچا کیا یہ حقیقت میں وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیشین گوئیاں موجود ہیں والد ہاں خدا کی قسم یہ وہی ہے چچا کیا تم کو یقین ہے والد ہاں بالکل چچا تو پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے والد میں اپنی حد تک اس کی بھرپور مخالفت کروں گا اور اسے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا آپ کی باری ہے آپ میں سے کوئی پلیز اسے ترجمے کے ساتھ جو ہے جی سسٹر واحدہ رفیع سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی لگتا ہے ان کے مائک کا کوئی پرابلم ہے کوئی اور ہمت کرے سر میں کوشش کروں ویسے مجھے عربی کتنی پڑھنی نہیں آتی ہے کوشش جی کوشش کرتی ہوں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ میری بہن رک جاؤ تعوذ کے بغیر آپ نہیں تلاوت کر سکتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِكُلِّ مَا هُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ وَلَمَّا اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدق کل معہم تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے وَكَانُوا اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے اللہ زینا
ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، کفر الذین کفروا، ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، فلما، پھر جب جاءہم، آیا ان کے پاس وہ حق، ما عرفوا، جسے وہ پہچانتے تھے، کفروا بہی فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، سو لعنت ہو اللہ کی کافروں پر۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اس میں ایک لفظ کی اصلاح کرنی ہے، وہ ہے یہ جو ہے آخری لائن میں کفر بھی ہی کے بعد کیا ہے لفظ؟ فلعنۃ اللہ، فلانت، فلانت اللہ، آپ نے شروع میں جو پڑھا اس میں فلانت لانا، لانا کو پیش سے پڑھتے ہیں، نا کو پیش سے پڑھا، یہ فلانت، لانات، فلعنۃ اللہ۔ ہاں ان زبر کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، چلیے آگے Thank you, چلتے sir. ہیں۔ آئیے اسباق کی طرف۔ اس آیت سے یہ اسباق ملے، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے، انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ جب وہ نبی حضرت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تصور کیجئے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں حق کو جان لینے کے بعد اس کا انکار نہ کروں۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں اس بات کو یاد رکھوں گا یا رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا انکار کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے تاکہ میں کافروں کی طرح نہ ہو جاؤں۔ اسماء دیکھتے ہیں، آج کی آیت میں ایک لفظ آیا تھا کتاب، اس کی جمع ہوتا ہے کتب۔ تین حرفی صحت مند افعال فتح، نصرہ، ضربہ، سمع کے وزن پہ اس میں آیا کفرہ، یکفر، کافر، مفعول کفر۔ کافرہ اس کے مادہ کے حروف، اور باب جو ہے نصرہ۔ کیوں؟ ماضی کے اندر تو زبر ہے لیکن مضارع میں درمیان والے حرف پہ پیش ہے۔ عرفہ، یعرف، عارف، معروف، عرفان، ماضی میں جو ہے زبر ہے راہ پہ، لیکن اسی راہ پہ دیکھیں مضارع میں زیر ہے، تو جب زبر آئے ماضی میں اور مضارع میں زیر ہو تو باب ضربہ ہوتا ہے، تو یہ باب ضربہ سے ہے۔ تو ہمارے پاس ٹیبل ہے کفارہ کا، جی آپ میں سے جو انہیں قرانا چاہے پلیز۔ جی سسٹر شافیہ لال کرائیے۔ کفرا اس نے انکار کیا، کفرو کفرتا، کفرتو کفرتم، کفرنا کفرت، یکفرو وہ انکار کرتا ہے، یکفرونا تکفرو اکفرو، تکفرونا نکفرو تکفرو، امر اکفر انکار کر، اکفرو لا تکفرو لا تکفر لا تکفرو، کافر مکفور کفر، باب نصرہ اور مادہ کاف را، اچھا کفرا یکفرو اکفر اکفر، کافر مکفور کفر، کفرہ یکفرو، کفرا کفرا یکفرو اکفر، کافر مکفور کفر، مادہ کاف رے، لہذا یکفرو۔ اگلا ہے عرفہ، جی آپ میں سے کون کہنا چاہے گا عرفہ کا ٹیبل؟ جی چلیے میں کرا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ عرفہ اس نے پہچانا، عرف ان سب نے پہچانا، عرفتہ آپ نے پہچانا، عرف میں نے پہچانا، عرف آپ سب نے پہچانا، عرفتہ ہم سب نے پہچانا، عرفت اس نے پہچانا۔ یعرف وہ پہچانتا ہے یا پہچانے گا یا پہچان رہا ہے، یعرفون وہ سب پہچانتے ہیں، پہچانیں گے یا پہچان رہے ہیں، تعارف آپ پہچانتے ہیں یا پہچانیں گے یا پہچان رہے ہیں، عارف میں پہچانتا ہوں، پہچان رہا ہوں یا پہچانوں گا، تعارفون آپ سب پہچانتے ہیں، پہچان رہے ہیں یا پہچانیں گے، نعرف ہم سب پہچانتے ہیں، پہچان رہے ہیں یا پہچانیں گے، تعارف وہ عورت پہچانتی ہے، پہچان رہی ہے یا پہچانے گی، اعرف تو پہچان، اعرفو تم سب پہچانو، لا تعارف رف تو مت پہچان، لا تعارفو تم سب مت پہچانو، عارف پہچاننے والا، معروف جس کو پہچانا جائے،
इरफान और मारिफतुन पहचान। 6 चाबियां आरफा यारिफुन इरफ आरिफुन मारूफुन इरफानुन और मारिफतुन। और 6 चाबियों के बाद इसके मादा के हरूफ है एन ज़ाफ़ा और बाब इसका है दराबा। तो आगे चलते हैं कमजोर अफाल की तरफ। कमजोर अफाल में जो है 2 ही आई हैं इसमें, जा यजयू जाइन बजीउन बजियतुन, और इसके रूट लेटर हैं जीम या हमजा। ये अलिफ जो है ये या की जगह इसमें आएगा और ये बाब ज्यादा से है। काना यकूनु कुन काइन डैश कौन। काना के रूट लेटर पे काफ वाउ नून, और ये जो है बाब काला से है। तो आइए इसके टेबल को देखते हैं। जी टेबल हमारे पास है, आप में से जो जी कोई इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। जी सिस्टर ज़हरा आपने अनम्यूट किया हुआ है, अगर आप कराना चाहती हैं तो करा दीजिए। जी सिस्टर शाफिया लाल आपको भी अनम्यूट कर लिया, आप करा दीजिए। जाआ जाऊ जयता जयतु जयतुम जयना यजयत यजई यजऊना तजई अजई तजऊना नजई तजई जई जयू ला तजई ला तजऊ। जा मजूल नहीं है और मफूल नहीं है, मजीउन मजियतुन। जाआ जजई जई जाअन मजीउन। मादा जीम या हमजा। कमजोर फेल जरबा के पैटर्न पर। इसको आप एक बार मुझसे सुन लीजिए, 2 जगहों पे आपने इसमें जो है थोड़ी सी वो कर दी है गलत। एक तो मोनेस का सीखा जो ये जाअत है और दूसरा ये यजऊ है, ऊ है। तो जा जाऊ जे 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 ना जाअत यजयू यजयूना तजयू तजयू तजयूना नजयू तजयू जी जीव जीव ला तजीव जाइन। ये 2 जेर के साथ है, इसका तलफ्फुज़ प्रॉपर किया जाएगा जाइन डैश बजीउन और मजियतुन। और माना का रूप आपने दुरुस्त फरमाए, जा के या हमजा है और बाम दराबा है। तो अगला हमारे पास इसके साथ है काना। काना कानू कुंता कुंतु कुंतुम कुन्ना कानत यकूनु यकूनुना तकूनु अकूनु तकूनुना नकूनु तकूनु कुन कूनु ला तकूनु कायनुन डैश कौनुन। काना यकूनु कुन कायनुन डैश कौनुन। और का वाउलू इसके मादा के हरफ होते हैं और बाब इसका नासा। आइए इसमें मजीद फी के अफ़ाल देखते हैं। सद्दका युसद्दिकु सद्दिक मुसद्दिक मुसद्दक तस्दीक। सद्दका 4 हर्फी है, दरमियान में शद है। तो कौन सा पैटर्न है, कौन से वर्ब फेल के ऊपर आ रहा है ये, इसकी मिसाल कौन सी हमने पढ़ी है, 4 हर्फी और शद दरमियान में हो, अल्लम। और उससे मतलब से बाब तफवील। और 5 हर्फी जिसपे शद आती है दरमियान में क्या है, तदब्बरा, जिसके शुरू में ताबी आती है और बाब उसका तफाउल। तो आइए अगला देखते हैं। इस्तफ्ताहा यस्तफ्तिहु इस्तफ मुस्तफ्तिहु मुस्तफ्तहुन इस्तिफ्ताहु। तो इसके जो है मादा के हरफ है फाताहा, और चूंकि शुरू में अलिफ सीन ता है और 6 हर्फी है तो लिहाजा ये जो है इसका फार की जो है बाबे फाल से, और इसका पैटर्न है इस्तग़फ़रा जो है इसका पैटर्न हुआ और बाब इस्तिफ़ाल पे। आइए इसका टेबल हमारे पास है जी। सद्दका, आप में से अगर कोई कराना चाहे। सर मैं करवा दूं। सद्दका उसने तस्दीक की, स्वद्दकु स्वद्दकता स्वद्दकतु स्वद्दकतुम स्वद्दकना स्वद्दकत। युसद्दिकूना वो तस्दीक करता है, युसद्दिकूना तुसद्दिकु उसद्दिकु तुसद्दिकूना नुसद्दिकु तुसद्दिकु स्वद्दिक
स्वद्दिकु, ला तुस्वद्दिक, ला तुस्वद्दिकु, मुस्वद्दिकुन, मुस्वद्दकुन, तस्दीकुन। इसका वो है मादा है स्वाद, दाल और काफ, और 6 चाबियां स्वद्दा का, युस्वद्दिकु, स्वद्दिक, मुस्वद्दिकुन, मुसद्दकन, मुसद्दकुन, तस्दीकुन, और इसका बाब है तफईल। आपने टेबल कराते हुए मुदारे में युसद्दिकु को युसद्दिकुना कह दिया था, लेकिन 6 चाबियां बताते हुए आपने उसकी दुरुस्तगी कर ली। सद्दका, युसद्दिकु, सद्दिक, मुसद्दिक, मुसद्दक, तस्दीक। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास इससे जो है एक है ये इस्तफ्ताह। जी, आप में से कोई इसको कराना चाहिए? ओके। इस्तफ्ताह, इस्तफ्ताहु, इस्तफ्ताहता, इस्तफ्ताहतु, इस्तफ्ताहतुम, इस्तफ्ताहना, इस्तफ्ताहतु। यस्तफ्तिहु, यस्तफ्तिहुना, तस्तफ्तिहु, तस्तफ्ताहु, तस्तफ्तिहुना, नस्तफ्तिहु, तस्तफ्तिहु। इस्तफ्ताह, इस्तफ्ताहु, ला तस्तफ्ताह, ला तस्तफ्ताहु, मुस्तफ्तिहु, मुस्तफ्ताहुन, इस्तफ्ताहुन। इस्तफ्ताह, यस्तफ्तिहु, इस्तफ्ताह, मुस्तफ्तिहुन, मुस्तफ्ताहुन, इस्तफ्ताहुन। और मादा के रूप में फा, ताहा और बाब जो है इस्तिफा। तो आइए ये आमना का टेबल, आमना का टेबल क्यों आया? या तो कल आपको शायद गालबन जो है वो जबर वाला 3 हर्फी दिखा दिया गया था, उसकी जो है वो तलाफी के लिए आया है। आमना, आमनु, आमनता, आमनतु, आमनतुम, आमन्ना, आमनत। युमिन, युमिनुना, तुमिन, तुमिन, तुमिन्ना, नुमिन, तुमिन। आमिन, आमिन, ला तुमिन, ला तुमिनु, मोमिनु, मोमनु, ईमानुन। आमना, युमिनु, आमिन, मोमिन, मोमन, ईमान। और मादा का हरफ हमजा मीम नून है ना है, और बाप इफ्तियाल। अगरचे कल मैंने टेबल आपको करा दिया था, लेकिन जो दिखाया गया था वो 3 हर्फी था, उसके खिलाफ थी। ये इसी तरह कज़बा था, कज़्ज़बा, कज़्ज़बु, कज़्ज़बता, कज़्ज़बतु, कज़्ज़बतु, कज़्ज़बना, कज़्ज़बत। युकज़्ज़िबु, युकज़्ज़िबूना, तुकज़्ज़िबु, तुकज़्ज़िबु, तुकज़्ज़िबूना, युकज़्ज़िबु, तुकज़्ज़िबु। कज़्ज़िब, कज़्ज़िबु, ला तुकज़्ज़िब, ला तुकज़्ज़िबु, मुकज़्ज़िबुन, मुकज़्ज़बुन, तकज़ीबुन। और बाप इसके मादा 6 चाबियां कज़्ज़बा, युकज़्ज़िबु, कज़्ज़िब, मुकज़्ज़िब, मुकज़्ज़ब, तकज़ीब। और बाप वो मादा के हरफ काफ, ज़ाब और बा है, और बाप तफ़ईल है। तो चलिए आते हैं, आज ग्रामर का सबक बहुत अहम है, बहुत अहम है। तो आइए तवज्जो कीजिए, बल्कि मेरे साथ एक्सरसाइज कीजिए। सांस लीजिए और 3 दफा जिन्होंने सांस नहीं लिया वो फायदे में रह गए होंगे, क्योंकि उनको सोने को वक्त मिल जाएगा, उनको निकाले। जिन्होंने सांस लिया उन्हें अब पढ़ना। आइए, अरबी ग्रामर को 2 अहम हिस्सों में तकसीम किया है। एक को कहते हैं सर्फ और दूसरे कहते हैं नह। ये वाव नहीं पढ़ा जाता, नह इसको कहते हैं। अब हम बहुत आसान तरीके में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर्फ क्या होता है? सर्फ कहते हैं उर्दू में भी एक्सचेंज, मनी चेंज, यानी खुला पैसा, जो बेरोजगारी होती है, छोटी छोटी चीजें जो होती है उसको सर्फ कहते हैं। एक फेल के जो हरफ होती हैं, मिसाल के तौर पर फा एंड लाम, ये 3 हरफ है। इन हरफ से जो अल्फाज बनेंगे उसको सर्फ। बेरोजगारी जो होती है ना, उसको आप जो है इकट्ठा करके क्या करते हैं, रुपए बनाते हैं। आने टके पैसे, अब तो खैर वो जमाना नहीं रहा। तो ये भिखारी क्या क्या करते थे, ज़ाहिर है इन्हें लोग सिक्के देते थे, वो सिक्के जमा करके फिर किसी दुकानदार के पास जाते थे और उसे कहते थे ये इतनी रेजगारी है, मुझे इतने का नोट दे दो। वो जो है रेजगारी लेके उन्हें नोट देते थे।
یہ جو عمل ہے ریزگاری لے کے نوٹ دینے کا، عربی گرامر میں اس کو صرف ہے. فا عین لام یہ صرف ہے، 3 سکے ہیں، 3 حرف. یہ جب ملے تو دیکھیں ان سے الفاظ بننے شروع ہوئے، فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون، افعال، اور پتہ نہیں بے تحاشا کتنے ہی لفظ جو ہے فاعل. فا عین لام پہ تو پوری عربی گرامر کھڑی ہوئی ہے، پوری عربی زبان کھڑی ہوئی ہے فا عین لام پہ، سارا اسی پہ چل رہا ہے. تو اس سے اندازہ کر لیجئے یہ کتنے اہم ہے یہ حروف. ان حروف سے سارے آگے جو لفظ بنتے ہیں، لفظ بنانے کا جو عمل ہے اسے صرف کہتے ہیں. اس کی مثال ہے، مثلا کہا میں نے فعلا، 3 حرف، اس سے میں نے آگے کہا فعلو، ایک نیا لفظ بنا لیا، فعلتا ایک اور بنا لیا، فعلتو ایک اور بنا لیا، فعلتم ایک اور بنا لیا، فعلنا ایک اور بنا لیا، فعلت ایک اور بنا لیا، یفعلو ایک اور بنا لیا، یفعلون ایک اور بنا لیا، تفعلو، تفعلو، تفعلون، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل، فاعلو. یہ سارے جو بن رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ صرف کا کام ہے. اب صرف کی آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے تو میں آگے نفع کی طرف چلوں، یا کسی کو سمجھ نہیں آئے تو پوچھ لے، کیونکہ یہ بڑے اہم کنسپٹ ہیں، ان کو آپ نے مکمل طور پہ سمجھنا ہے. جی کوئی ہمت کر کے کہہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے تو میں پھر دوبارہ سے شروع ہو جاؤں. اچھا سانس ہی نہیں لیا تھا اس لیے سو رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے جی، مزے کریں. آئیے آگے چلتے نہیں ہیں. سر، بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے. آپ تو جاگ رہی ہیں نا اس لیے آپ کو آ گیا، وہ جو میرے دوسرے بہن بھائی سوئے ہوئے نا انہیں نہیں پتا کہ ٹرین گزر گئی ہے. اچھا آئیے نفع کی طرف چلتے ہیں. نفع میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو صرف میں ہم نے سکوں سے جو روپے بنا لیے تھے، اب ان روپوں کو جمع کر کے گٹھیے بنائی جاتی ہیں. کیا؟ یہ دیکھیں مختلف لفظ ہیں، مثلا کبیر، البیت، بشر، بشیر، البشر. اسی طرح اب ان الفاظ کو جب جوڑیں گے تو ان سے یا تو ڈائریکٹ جملے بن جائیں گے، جیسے البیت کبیر ایک جملہ ہے، یا پھر کیا ہے ان الفاظ سے پہلے جوڑیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے فی الارض، یا جیسے جو ہے بنت کبیر، جیسے ذالک البیت یا بیت اللہ ہے. یہ 4 قسم کی جوڑیاں بنتی ہیں. یہ انشاءاللہ QC5 میں ہم کریں گے. یہاں صرف اتنا یاد رکھیے کہ یہ الفاظ جو ہم نے بنائے تھے صرف میں الفاظ بنا کے ہمارے حوالے کی اور فارغ ہو گیا. اب ہمارے پاس جو ہے وہ آگے کا کام شروع ہوا. وہ کیا تھا؟ ہم نے ان کی جوڑیاں بنائی. کیسے جوڑیاں بنائی؟ 1 روپے والوں کی گٹھی علیحدہ کر دی، 10 روپے والوں کی علیحدہ، اب تو 1 روپیہ ہے، 50 والوں کی علیحدہ کر دی، 100 والوں کی علیحدہ کر دی. ایسے ہی کرتے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ 5، 50، 100، 1000 سب کو اکٹھا کر دیتے، نہیں، ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے گروپ بنا دیتے ہیں. یہ کیا؟ یہ جوڑیاں بنا. ان جوڑیوں کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے. ان کو گن کے اصل رقم بتانی ہوتی ہے کہ رقم کتنی ہے، کہ یہ 1000 والے اتنے تھے، 500 والے اتنے تھے، 50، 100 والے اتنے تھے، 10 والے اتنے تھے، یا دوسرے اتنے تھے، اور ٹوٹل جو ہے یہ اتنے ہو گئے. یہ جو ٹوٹل بتانا ہے یہ جملہ ہے. اور یہ جو جوڑیاں بنانا ہے یہ اصل میں وہ ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. جو حروف بن کے آ رہے ہیں ان کی کیٹیگری کر لیتے ہیں کہ ان 2 حرف کے ملنے سے یہ جوڑی بن گئی، ان سے یہ بن گئی، ان سے یہ بن گئی. یہ انشاءاللہ QC5 میں جب ہم شروع کریں گے، اللہ ہمیں جو ہے عمر دے اور جو ہے آپ کو اور ہمیں سب کو اسے توفیق دے، تو انشاءاللہ وہاں پھر میں اسے آپ کو تفصیل سے بتاؤں. اب یہ صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ نحو ہے کیا. نحو اصل میں الفاظ سے جملے بنا، اس جملوں کے بنانے کے درمیان ایک مرحلہ یہ جوڑیوں کا آ جاتا ہے. اگر آپ نے وہ میری بتائی ہوئی مثال کو ذہن میں رکھ لیا تو آپ کا کام بہت آسان ہے. صرف کیا تھا؟ سکوں سے نوٹ بنانا، یا دوسرے الفاظ میں حروف سے الفاظ بنانا. نفع کیا ہے؟ الفاظ سے اصل تو جملے بنانا ہے، لیکن درمیان میں یہ جملے کچھ کے گڑبڑ ہوتے ہیں تو ان کی جوڑیاں بنا لیتے ہیں. کچھ کی جوڑیاں بناتے ہیں، کچھ کے ڈائریکٹ جملے بنتے ہیں. مثلا یہ دیکھیں البیت کبیر، ڈائریکٹ جوڑی بننے کے بجائے جملہ بن گیا. یہ کیوں جملہ ہے؟ یہ QC5 میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. خلق اللہ الارض فی یوم، دیکھیں یہ 2 جملے، ایک کالے رنگ میں خلق اللہ الارض، یہ پورا جملہ ہے بذات خود، لیکن فی یوم یہ ایک جوڑی اس کے ساتھ مل کے جملہ بن گیا. کان اللہ، کان ھذا، یہ ایک حصہ ہے اور جملہ بھی بنتا ہے پورا.
لیکن اس کے ساتھ بیتن کبیر ایک جوڑی مل کے ایک لمبا جملہ بن گیا. اِنَّا ذَلِكَ الْبَيْتُ الْكَبِيرُ، دیکھیں ایک اور جملہ بن گیا. تو یہ جو جملے ہیں یہ اصل میں وہ ہے جو آپ نے تھپیاں بنائی تھی، ان تھپیوں کو جب آپ نے گنا یا جب ووٹ گنتے تو ووٹ گنتے ہیں نا، مختلف قسم کے ووٹ ہوتے ہیں. کسی نے جو ہے کتاب کو دیا ہے، کسی نے قلم کو دیا ہے، کسی نے کرسی کو دیا ہے، کسی نے کس کو، ان کو پھر علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. پہلے علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں، یہ ساری کتابوں والے ہو گئے، یہ قلموں والے ہو گئے، یہ کرسیوں والے، پھر ان کو گنتے ہیں. اچھا جی ٹوٹل ووٹ اتنے پڑے، اس میں سے اتنے کتابوں کے تھے، اتنے. تو یہ سارا عمل جو ہوتا ہے یہ نام کا کہ الفاظ سے اصل میں جملے بنانا، چاہے وہ ڈائریکٹ بن جائے اور چاہے وہ جو ہے جملوں کو ملا کے اور ان کو آپس میں ملا کے الفاظ کو جملے بنائے. تو یہ جو پورا عمل ہے، اس کی جو گرامر ہے، اس کی جو سمجھ بوجھ ہے، اس کا جو علم ہے، اسے نحو کہتے ہیں. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو اس کورس میں ہم صرف اور نحو کے کچھ اسباق سیکھیں گے. وہ کیا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا صرف میں دو چیزیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں افعال اور ایک کو کہتے ہیں اسم. افعال میں الحمدللہ آپ نے مؤنث کے صیغے اس کورس میں سیکھے، وہ بھی ثلاثی مجرد سے ٹیبل، پھر جو ہے مزید فی سے. مثلا آپ نے جو ہے ثلاثی مجرد سے کہا فعالت، فعالت، اور اس کے ساتھ کیا ہوا اوپر مضارع میں تفعلوا. امر میں آپ نے کہا افعلی، نہیں میں کہا لا تفعلی. اور پھر جو ہے فاعل مفعول میں آپ نے کہا فاعلۃ مفعولۃ فعل. یہ تین حرف تھے، اس کا پورا ٹیبل ہم نے بنایا اور سیکھ لیا. پھر مزید فی میں آئے تو ہم نے مثال لی اسلمت، اسلمت یہ ماضی، اور تسلمو اس کا مضارع ہوا، اسلمی اس کا ماضی ہوا، اور وہ سوری امر ہوا. لا تسلمی جو ہے اس کا فعل نہیں ہوا. مسلمت، مسلمت اسلام جو ہے اس میں فاعل مفعول فعل. تو یہ ہم نے الحمدللہ مؤنث کے صیغے تین حرفی ثلاثی مجرد اور مزید فی تین حرفی والوں کے جو ہے فعلا اور جو ہے اسلمہ کے وزن پہ بنے. کیا آپ سب کو یہ یاد ہے یا بھول گئے؟ اگر بھول گئے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ اس کورس کو دوبارہ کرو رمضان کے بعد. اگر سمجھ گئے تو پھر کہوں گا کہ کچھ ڈیوٹی 5 میں آ جائیے. دو کے سیرے کیا تھے؟ دو کے سیرے بھی ہم نے صرف اس کورس میں پڑھے. اس کو جب ہم نے روکے رکھا تو اس کورس میں آ کے ہم نے کھولا، ہم نے کہا فعلا ماضی، فعلا یا فعلان مضارع، افعلا امر، لا تفعلا نہیں، فاعلان دو فاعل، مفعولان دو مفعول. اور یہی جو ہم نے کہا یہاں بھی اسی طرح فعلا یا فعلان، افعلا لا تفعلا، فاعلان مفعولان. یہ ایک نئی چیز تھی جو ہمیں پہلی دفعہ پتا. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا ہمیں تھا پتا. مثلا جیسے ہم کہتے تھے ہاؤلائے، تو یہاں اولائے آپ نے جیسے ہضم کر لیا، کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہم کہتے تھے اولائے کا، اولائے کا آپ نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک. جب یہ آئے دو کے سیغے تو آپ کا ذہن الجھ. یہ اسی طرح جیسے اولائے کا، اسی طرح یہ جو ہے فعلا یا فعلان، افعلا لا تفعلا، فاعلان مفعولان. ہاؤلائے ہاؤلائے کو اگر آپ اولائے کو سمجھتے تو اسے بھی سمجھ جائیں گے. یہ بھی الحمدللہ ہم نے کر لیا. پھر افعال میں ایک اور چیز ہم نے مجہول کے صیغے دیکھے. اس دفعہ ہم نے مجہول کے صیغے جو ہے وہ ثلاثی مجرد اور مزید فی کے حساب سے دیکھے. ہم نے جو ہے سمیہ اور انزلہ دو فعل، یہ تین حرفی اور چار فعل، اس سے ہم نے ان کی پریکٹس کی. اور پھر آخری چیز جو آپ نے اس کے اندر پڑھی تھی وہ کرونا کے صیغے. یہ ایک نیا باب تھا جو اب تک چھپا ہوا تھا آپ سے. آپ کے پاس جو ہے اب باب پورے ہو گئے. ایک حاسبہ ہے، اس کی صرف 6 چابیاں آپ نے دیکھا، حاسبہ، یحسبو، احسب، حاسب، محسوب. تو یہ آپ نے جو ہے اس کا کر دیا. محاسب، محاسب اور احساب ہوتا ہے.
پھر کروما کے جو ہے آپ نے پورا ٹیبل سیکھا، کروما یا کرمو، کرم، لا تکرم، کریم ڈیش، اس کا جو ہے مفعول. یہ تھے صرف کے اندر ہم نے افعال میں یہ چیزیں سیکھی، مؤنث کے صیغے، دو کے صیغے، مجہول کے صیغے اور جو ہے کروما. کیا میں نے یہ آپ کو سب پڑھا دیے یا کوئی ایسا تو نہیں کہ میں بھول گیا ہوں اور کہے جا رہا ہوں کہ نہیں نہیں یہ ہم نے پڑھ لیا؟ جی پڑھ لیا. پڑھ لیے. چلے ایک نے تو گواہی دے دی، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے کہ میں نے اپنی فضل دی. اب اس میں سب سے دوسری چیز تھی اسما. اسما کے اندر جو ہے اس میں مبنا کا ہم نے دیکھا کہ یہ مفعل، مفعیل اور مفعلۃ تین جو ہے پیٹرن پہ آتے ہیں، اور جمع ان کی مفاعل کی پیٹرن پہ تین ہوتے ہیں. اور آج جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آج میں نے کہا تھا بڑی اہم کلاس ہے کیونکہ آج اکٹھے آپ نے جو ہے اس میں صفہ بھی پڑھ لینا ہے، تفضیل بھی پڑھ لینا ہے، مبالغہ بھی پڑھ لینا ہے، اکٹھے تین چیزیں پڑھ لیں. اور آخری چیز ہے یہ جمع تفسیر، یہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہے. اس طرح صرف کا جو آپ کا سلیبس تھا وہ کل انشاءاللہ مکمل ہو جائے. تو یہ دیکھیے مؤنث کے صیغے ہم نے کر لیا الحمدللہ، دو کے صیغے بھی کر لیے، مجہول کے بھی کر لیے، کروما کا بھی کر لیا، اس میں فاعل، اور انشاءاللہ یہ آج اس میں صفہ، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ ختم ہوگا. تو آپ کا اس پورے صرف کے اندر جو حصہ رہ جائے گا جمع تفسیر کا ہے، جو کل انشاءاللہ ملے. اب آ جائیے نحو کے اسباب. کہ نحو کیا چیز ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی گٹھیاں بنائیں یا جو ہے جملے بنائیں الفاظ سے، اس کے اندر جو آپ کے سلیبس میں دو چیزیں ہوئی. ایک ہے حرف شرط اور دوسرے ہے مجازم مضارع. مجازم مضارع وہ ہوتے ہیں جو جزم دیتے ہیں، یعنی پیش کو ہٹا کے زبر دیتے ہیں. اس میں ہم پڑھیں گے لم، لما، لا، ان، من اور ما اور کا. بس یہ جو ہے آپ کو پڑھائے جائیں گے جو کیا کرتے ہیں، یہ پیش کو زبر دے دیتے ہیں. یعنی ہمارے پاس تھا نا یفعلو، پیش ہوتا تھا، یہ دیکھیں جب لم لگا یفعل ہو گیا، یعنی اس کا پیش ختم ہو کے جزم ہو گیا. تو یہ جو ہے ہم انشاءاللہ پرسوں سے شروع کریں. دوسری چیز جو آپ نے اس کورس میں پڑھنی ہے نحو کے اندر، وہ ہے یہ لامات. لامات یعنی یہ لا ہے، لا، لی، دا. ان میں سے یہ پہلا تو جو ہے ہم نے دیکھ لیا جازم ہے. یہ جو دوسرے ہیں لی اور دا اور لن اور ان اور حتی، یہ جو ہے کیا ہے، یہ شرط کا کام کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ جب ہم نحو پڑھیں گے اس میں پڑھیں گے. تو آئیے، ہم نے پچھلے سبق میں ایک جملہ سیکھا تھا. اس میں مکان کے لیے ہم نے کہا تھا میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں اور پھر مدرسہ کو. ان میں جمع جو ہے ان کی سب کی کیا تھی، مفاعل کے وزن پہ مخارج، مساجد، مدارس. اور اس کے ہم نے تین قاعدے پڑھے تھے، مفعل، مفعل اور مفعلۃ. آپ نے اس سے پہلے فاعل سیکھا، یعنی فاعل کرنے والا. جیسے ہم کہتے ہیں الف کا اضافہ کریں نون صادرہ میں، ناصر بنا مدد کرنے والا، ذاکر کرنے والا، فاعل کرنے والا، جائل بنانے والا، سامع سننے والا، عالم جاننے والا، مال. اسی طرح جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص ہمیشہ مدد کرتا رہے. آج ناصر ہو سکتا ہے کل ناصر نہ ہو، آج سننے والا ہو سکتا ہے کل سننے والا، آج بنانے والا ہو سکتا ہے کل بنانے. تو کیا ہے، یہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے فاعل کی جو اب تک ہم نے سیکھی. آج ہم مزید یہ سیکھیں گے اگر وہ ہمیشہ مدد کرتا ہے تو گویا یہ مدد کرنا اس کی صفت. اگر وہ ونس اے وائل ایک بار یا چند بار کرتا ہے پھر یہ صفت نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہمیشہ ہی مدد کرتا ہے پھر یہ اس کی صفت ہوگی. اس صورت میں فعیل کے وزن پہ بس نصیر کا لفظ استعمال ہوگا جو کہ فاعل. اب تک ہم فاعل الف سے بنا رہے تھے، اب یہ دیکھیں یا سے بھی بننے لگ گیا. نصیر کا فاعل اس وقت ہوگا جب اس میں کوئی صفت ہوگا، اور یہ بتانے کے لیے کہ مدد کرنا اس کی صفت ہے. اسی طرح کبیر یعنی بڑھائی والا، علیم جاننے والا، ایسا جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے ہمیشہ مدد کرنے کی، ہمیشہ جاننے کی، ہمیشہ بڑا کرنے کی.
اگر وہ صرف دوسروں سے زیادہ ہو تو افعل زیادہ فعیل کے وزن پر استعمال کرتے ہیں، جیسے کبیر سے اکبر، علیم سے الور۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں، صفت کو پہلے پہچان۔ مثلا کبیر، اس کی مونس ہوتا ہے کبیرہ، بڑا، یہ کیا صفت ہے کبیر۔ کثیر، کسرہ کے وزن پہ زائدہ، رحیم رحم کرنے والا، عظیم عظمت والا، شدید سخت، علی بلند۔ یہ کیا ہے؟ اس میں صفت، یہ صفت ہے کسی کی کہ وہ بڑا ہے، وہ کثرت سے ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ عظیم ہے، وہ شدید ہے، سخت ہے، وہ جو ہے بلند ہے۔ اب اس میں اگر ہم اکبر الف کا اضافہ کر دیں تو یہ جو ہے کیا اکبر بن جاتا ہے، کبیر سے اکبر۔ یہ جو اکبر نیا لفظ بنا ہے اس کو کہتے ہیں تفضیل۔ یہ تھی صفت، الف کے بغیر جو ہم نے ظاہر کیا وہ تھی صفت، جب الف آ گیا تو یہ ایک درجہ بڑھ گیا۔ اردو میں تو نہیں، انگلش میں یہ ہے، ہم کہتے ہیں بگ، بگر، تو یہ بگر ہو گیا۔ یہ جب الف لگ گیا تو یہ صفت سے تبدیل بن گیا، یہ سیکنڈ ڈگری بن گئی، یہ جو ہے سیکنڈ ڈگری ہوگی۔ تو کیا ہے؟ اکبر زیادہ بڑا، بہت زیادہ بڑا۔ اسی طرح ہے کثیر زیادہ، اکثر سو سے زیادہ، تو یہ کیا ہوا؟ تفضیل ہو گیا۔ رحیم رحم کرنے والا، صفت تھی، حمزہ لگا دیا، ارحم زیادہ رحم کرنے والا، یعنی تبدیل ہو گیا۔ عظیم صفت، حمزہ لگایا، اعظم زیادہ عظمت، شدید سخت صفت تھی، حمزہ لگا، اشد زیادہ سخت، علی بلند، حمزہ لگا، اعلیٰ۔ تو یہ جو 1 ڈگری ابو ہو جاتی ہے، صرف زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو تفضیل۔ مشکل لفظ ہے میں جانتا ہوں، لیکن جو مثال میں نے آپ کو دی ہے بگ بگر، اس سے آپ کو آ جائے گا کہ یہ ایک اسٹیپ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے سمال چھوٹا، آپ کہتے ہیں سمالر اور چھوٹا، بگ بڑا، بگر اور، اسی طرح کبیر اکبر، کثیر اکثر، رحیم ارحم، عظیم اعظم، شدید اشد، علیم۔ اسے کہتے ہیں تفضیل۔ اب تک ہم نے 2 چیزیں پڑھ لی، صفت اور تفضیل۔ آئیے اگلے اسٹیپ پہ چلیں۔ صفت کیا تھی؟ علیم، قریب، قلیل، کریم، حمید، مجید۔ صفت کی پہچان یہ ہے کہ یہ فعیل کی وجہ یا آتی ہے، علیم، قریب، قلیل، کریم، حمید، مجید، حکیم، نصیب، فعیل کے وزن پہ یا کا اضافہ ہوتا ہے۔ فعل کے جو 3 حرف ہوتے ہیں نا، فاعل لام، اس میں یا کا اضافہ کریں، فعیل کا وزن۔ علیم، عین لام میم 3 حرف ہیں، یا لگایا علیم بن گیا۔ قاف را با قربا حرف کا فعل، یا لگایا قریب ہو گیا۔ قاف لام، لام جو ہے حرف تھا، اس میں یا لگایا قریب بن گیا۔ قاف را میم تھا، اس میں یا ڈالا قریب بن گیا۔ ہا میم دال تھا، اس میں یا ڈالا حمید بن گیا۔ میم جیم دال تھا، اس میں یا ڈالا مجید بن گیا۔ یہ تو بہت آسان ہے، آپ لوگ تو یہ روز کرتے ہیں۔ اور پانی تھا، اس میں چینی ڈالی، میٹھا ہو گیا۔ دودھ تھا، اس میں چینی ڈالی، میٹھا ہو گیا۔ چائے تھی، چینی ڈالی، یہ ہو گئی۔ وہی یا ڈالتے جائیں، آپ کا فعیل کا وزن بنتا گیا، اور کیا ہوا؟ صرف 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 بنتی۔ اب سر آپ یہ ایک- مادہ کا حرف جو ہے وہ ہو تو اس کے مطابق آپ پھر اگر آپ کو وزن پتا ہو تو نیا لفظ پھر بن سکتا ہے۔
इंशाल्लाह इसकी जैसे मशक करेंगे। सिस्टर प्लीज सुने, इस वक्त जो है कुछ न कुछ करने की बोल रही हूँ। आप लोग जब बोलेंगे ना तो हो सकता है वो जो ज़हन में वो भी सब निकल जाए। और आप मुझे पूरी करने दीजिए मेरी क्लास, उसके बाद आप बेशक जितने मर्जी सवाल करें या लिख कर भेजिए। तो हमने ये देख लिया अलीम जो है सिर्फ या के साथ है, फ़ाइल के वजन पे है, और जब इसमें अलिफ का इजाफा करते हैं तो तब ये तब्दील बनता है। अलीम से अलम, करीब से अकरब, कलील से अक्ल, करीम से अकरम, हमीद से अहमद, मजीद से अब्द। अब आपके पास फर्क आ गया कि तब्दील क्या होगा जिसमें अलिफ का होगा हमजा, और शिफ्ट क्या होगी जो अलीम यानी फ़ाइल के वजन पे या के वजन पे होगा। उस या वाले को आप जो है वो इंग्लिश या आम है हमारा, हम जो है उसमें 3 डिग्रीज करते हैं ना, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट करते हैं ना, तो ये उसी तरह है। ये और बात है कि कभी कभी उसके अगेंस्ट भी हम करते हैं, पुट पुट बट इसी तरह भी तो इसलिए ये सारों पर अप्लाई नहीं होगा। कहीं आप कहें कि बस आज कुलिया मिल गया, चाबी मिल गई, बस सब पर लगाया जाए। कहीं कहीं ये पुट और बट वाले लफ्ज की तरह जो अरबी के भी कुछ लफ्ज आएंगे जो ये इस कुलिया को नहीं मानेंगे, लेकिन मेजॉरिटी यस मेजॉरिटी 80-90% जो है वो इसी पे सिफा और तस्मीर। अब सिफा के औजान क्या हुए? 2 वजन होते हैं। एक है फाइल, ये लाजमी सिफ्त के लिए होता है, जैसे करीम, करुमा यकरुमु से करीम, ये जो है लुतुफा यलतुफु से लतीफ, हकुमा यहकुमु से हकीम, ये लाजमी वजन। एक और वजन भी होता है सिफ्त के लिए, जैसे मैंने कहा था पुट बट, इसी तरह कुछ और अफाल के वजन भी इस्तेमाल होते हैं सिफ्त के लिए। एक है फालान, फालान के वजन पे देखिए अफलान, गदबान, फरहान, जवान, रहमान। इसमें क्या है, जो बुनियादी आपके 3 हरफ है उनके आखिर में अलिफ नून लगा देते हैं। काफ सिन लाम जो है असल था, अलिफ नून लगाया कसलान हुआ। गैन दाब बा जो है 3 हर्फ थे मादे के, अलिफ नून लगाया गदबान हो गया। फा रा हा जो है फराहा 3 हर्फी जो है फेल था, अलिफ नून लगाया फरहान हो गया। जीम वाओ एन जो है जवा, ये जो है मादे के हरफ थे, अलिफ नून लगाया जवान हो गया। तो इसका मतलब हुआ कुछ ऐसे भी अफाल होंगे, कुछ ऐसे भी अल्फाज होंगे जो फाइल के वजन पे नहीं बनेंगे, वो फालान के वजन पे है। ये सिफा की अभी तक बात हो रही है कि सिफा के 2 वजन है, ज्यादातर फाइल है, कुछ का वजन फालान के वजन। और एक का दुका है जिनका बहुत ही मुख्तलिफ होता है, वो जब जहां आता है वहां पे बता दें। अगर किसी में कोई सिर्फ बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए जो है हम जो इस्तेमाल करते हैं इसम, उसको मुबालगा करते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा सिफ्त हो। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। सिफ्त की ज्यादती को जाहिर करने के अल्फाज, फ़आल का वजन पे है मसलन गफ्फार, तव्वाब, अल्लाह, यानी गफ्फार बहुत ज्यादा बख्शने वाला, तव्वाब बहुत ज्यादा तौबा कबूल कर, अल्लाह बहुत ज्यादा जो है जानने वाला, दिल। फाइल मुतदी जो अफ़आल होते हैं, अफ़आल 2 किस्म के, एक होती हैं जिनको मफूल की जरूरत नहीं, उनको लाजिम कहते हैं। मसलन जलसा बैठा, बैठना, ये इसको मुतदी नहीं कहेंगे, क्यों? ये जलसा वो बैठा, उसका असर खुद उस पे हुआ, किसी पे नहीं। लेकिन जब कहा जाए अकला, उसने खाया, तो खाने के लिए कोई चीज चाहिए जिससे अमल होगा, तो वो जो है मुतदी। तो ये जो मुतदी होते हैं इनको मफूल की जरूरत है। इसका जो पैटर्न होता है सिर्फ मुबालगा का, वो फाइल के वजन पे होता है। ये देखिए रहीम, समी, ये जो मुतदी वाले हैं इनमें जो है ये दायमीपन फाइल का वजन। एक होता है फाऊल, फाऊल का वजन शकूर, गफूर, वदूद, यानी बहुत ज्यादा शुक्र करने वाला, बहुत ज्यादा इनकार करने, बहुत ज्यादा किसी चीज को धोखा, सबूर, बहुत ज्यादा सब्र करने। एक और लफ्ज होता है
وزن فعول اور فعول یہ جو وزن ہوتے ہیں، قیوم، سبو، قدوس، قیام سے قیوم بہت زیادہ قیام کرنے، سبو بہت زیادہ جو ہے سجود کرنے، قدوس بہت زیادہ کرنے. تو یہ جو وزن ہے یہ اس کی صفت کو کہتے ہیں مبالغہ. اب یہ تین قسم کی صفتیں ہوں مبالغہ. ایک سادہ صفت، اور اس کے لیے اکثر وزن جو ہے فاعل کا آتا ہے، کبھی کبھی فعال کا بھی. دوسرا ہے تفضیل. تفضیل کیا ہوتا ہے؟ جو اس سے بہتر ہو، پہلی والی صفت سے تھوڑی سی بڑھ جائے تو اس کے اندر جو ہے حمزہ لگا دیتے ہیں، جیسے اکبر، اکثر وغیرہ. اور تیسرے ہوتے ہیں مبالغہ کے بہت ہی زیادہ صفت، اس کا پھر یہ چار وزن ہوتے ہیں: فعال، غفار، تواب، علام. اس کی مثالیں فعیل معتدی افعال کے ساتھ جب آتا ہے، رحیم، سمیع وغیرہ. فعول جو ہے وہ جیسے شکور، کفور، ودود، صبور. فعول اور فعول کے وزن پہ قیوم صبور. آپ کو یہ اتنے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ QC 1 2 3 کو اس سے علیحدہ رکھا، اور یہاں QC 4 میں آپ کو صرف تعارف کرایا جائے گا تو کہ آپ صرف تبدیل اور جو ہے مبالغہ میں تھوڑا سا فرق کرنے لگ جائیں، تاکہ قرآن میں جب یہ لفظ آ رہے ہوں تو آپ جان جائیں کہ یہاں صرف صفت کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں اس سے کچھ ایک درجہ بڑھ کے جو ہے وہ تبدیل کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں جب بہت زیادتی ہے تو یہاں پہ مبالغہ کے لیے یہ لفظ ہے. یہ ان کے اوزان تھے. تو آئیے چلتے ہیں آج کے ورک بک پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں چلتے چلتے. جی، یستفتحون علی الذین کفروا، یہ آج کے جو ہے آیت میں سے تھا. فتح مانگتے ہیں ان کے خلاف جنہوں نے جو ہے کیا کیا؟ کفر کیا، انکار کیا. ما عرفوا کفروا به، جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ. اس کے واحد جمع سبق کے آنے والے دیکھ لیجئے. کتاب ہمیں پتہ ہے کتب ہوتی ہے، تو آئیے یہ 6 چابیاں آپ نے کر دی. کفرا، یکفر، کفر، کافر، مغفور، کفر. عرفات، یعرف، عرف، عرف، معروف، عرفان. جا، یجو، جی، جائن، ڈیش، جیت. کانا، یکون، کن، کائن، ڈیش، کون. صدق، یصدق، صدق، مصدق، مصدق، تصدیق. استفتح، یستفتح، استفتح، مستفتح، مستفتح، استفتح. تو آئیے اس میں صرف اور جو ہے وہ تبدیل اور مبالغہ ہم نے پڑھا تھا، تو اس کی تعریف تھوڑی سی سن لیں. کوئی کام کسی کی صفت بھی بن جائے تو اس کے بتانے کے لیے کس وزن پر الفاظ آئے گا؟ مثال کے ساتھ بتائیے. اگر وہ ہمیشہ مدد کرتا ہے گویا یہ اس کی صفت بن، ایسی صورت میں نصیب کا الفاظ استعمال کریں گے جو فعیل کے وزن پر ہے، یہ بتانے کے لیے یہ مدد کرنا اس کی صفت ہے. اسی طرح کبیر یعنی بڑھائی والا، علیم جانے والا. اس کے بعد ہے اگر کسی کے اندر کوئی صرف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو تو اس کے لیے کون سا وزن استعمال ہوگا؟ کوئی ایک مثال دیجیے. تو زیادہ کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں افعال کا وزن آئے گا، جیسے کبیر سے اکبر، علیم سے علیم. یہ اس کی مثالیں تھیں. اب یہاں پہ آپ کے لیے ایک تھوڑی سی مشق ہے، کوشش کیجیے اس پہ کرنے کی. جی، تواب صرف تبدیل مبالغہ میں سے کیا ہے؟ صرف کیا آیا؟ تبدیل ہے یا مبالغہ؟ تواب سر مبالغہ ہے. کہ تبدیل کے لیے حمد آئے گا. سسٹر یاد رکھیے تبدیل کے لیے شروع میں حمزہ ہے. لطیف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صفت ہے، تبدیل ہے، مبالغہ ہے؟ سیف تھا سر، لطیف فعیل کے وزن پہ. ہاں جی. امجد، امجد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تفضیل، تبدیل سر، تبدیل تبدیل. تبدیل ہے کیونکہ حمزہ آ گیا. شکور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صرف تبدیل مبالغہ میں سے کیا ہو سکتا مبالغہ، 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 مبالغہ. ہے؟ مبالغہ. صرف تبدیل مبالغہ میں سے کیا ہے؟ فرحان صفت، صفت ہے، فعلان کے فرحان بھی وزن پہ ہے، مبالغہ. فعلان کے وزن پہ صفت ہے. قدوس صرف تبدیل مبالغہ میں سے کیا ہے؟ مبالغہ، مبالغہ مبالغہ. سر، مبالغہ. مبالغہ، مطلب اب یہ آپ کو تھوڑی سی ہنٹ میں نے دی ہے. میں نے کیا دیا ڈاکٹر عزیز؟ مبالغہ قیوم کی طرح. مبالغہ. لیکن آپ کو اکثر فیض کرا کے میں نے تھوڑی سی بتانے کی کوشش کی ہے. آج کے سبق کو توجہ سے دوبارہ بار بار سنیے گا
کیونکہ یہ ایک مختصر سا جو ہے لیکچر ہے آپ کے پورے کورس میں، لیکن یہ بہت کام کی چیزیں اس میں ہیں. تو آئیے 1 پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں. اب میں آپ کو کچھ چیزیں اہم دوں. ہم نے ہا ہما کا ٹیبل کیا تھا نا، ہما ہم، ای ہما ہننا، کا کما کن، کی کما کما کننا، اور یا اور نا. تو یہ جو ہے اس کے ضمائر ہوتے ہیں. ہا ہما ہما ہننا، یہ وہی ہے ہا ہما ہم، اور جو ہے ای ہما ہننا. تو یہ آپ نے جو ہے، اور دوسرے یہ آتے ہیں. ہم نے ایک اور کیا تھا ہوا کا ٹیبل، ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا، اور یہاں تھا انتا انتما، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. یہ اس کے ہیں یا ہوا ہم والے. یہ 2 طرح کے جو ہے افعال. الحمدللہ ہم نے تو 4 کر لیا، یہ 2 تو کچھ نہیں ہے، آپ انہیں دیکھیے گا. یہ کا کما والا بھی آ گیا. یہ کا کما کم، کی کما کنا، اور جو ہے انتا انا، انتا انتی، انتما انتما انتم، اور انتم. یہ ہم نے کر لیے تھے ضمائر. پھر جو ہے اپنے لیے تھا یا اور نا، اور یہاں پہ کیا ہے آنا، یا اور نحن کے کیے تھے. ماضی میں ہم نے علامتیں دیکھی تھی کیسے پہچانتے فعل کو. تا پیش کے ساتھ، تا زبر زیر اور تا ساکن کے ساتھ 4 علامتیں. پھر تم، تننا، وا اور نا 4. یہ 8 لفظ جو ہیں، یہ اگر کسی لفظ کے ساتھ آخر میں آ رہے ہیں تو وہ ماضی کے فعل کی پہچان. مضارع کی پہچان یہ تھی کہ کسی بھی فعل کے شروع میں اگر حمزہ، تا، یا نون آ جائے تو وہ جو ہے مضارع کا فعل ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے بلکہ. اور تسنیہ کی پہچان یہ ہوتی ہے اگر کسی فعل کے آخر میں یا لفظ کے آخر میں الف آ رہا ہو، یا الف نون زیر کے ساتھ آ رہا ہو، یا نون زیر کے ساتھ آ رہا ہو، تو وہ تسنیہ کو ظاہر. جبکہ جمع میں کیا ہوتا ہے، واو الف اور واو نون زبر کے ساتھ اور یا نون زبر کے ساتھ. جمع اور تسنیہ کا فرق جو ہے یہ زیر زبر سے ہوتا ہے. اگر الف نون کے نیچے زیر ہے تو 2 پر صیغہ ہوگا، جیسے کتابان، کلمان، بابان، یا کتابین، کلمین، بابین. لیکن اگر جمع کا ہوگا پھر وہ کیا ہوگا، مسلمون، مسلمین، یعنی صالحون، صالحین. یعنی واو نون زبر اور یا نون زبر کے ساتھ ہو تو جمع کی علامت ہوتی ہے، اگر زیر کے ساتھ ہو تو یہ 2 تسنیہ کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے یکتلا، یکتلا میں دیکھیں الف آیا 2 کو ظاہر کر رہا ہے. نصرتو کما، کما آیا کما 2 کو ظاہر کر رہا ہے. تو یہ اس طرح کے یہ الفاظ تھے. یہ جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا. یہ سوال آپ کو تیزی سے میں دکھا دیتا ہوں، ٹائم ہمارا اوپر ہو گیا. من عند اللہ مصدق، اللہ کے پاس سے تصدیق کرنی. ما عرفو، جو انہوں نے پہچان لیا، کفر بھی ہی، انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ. لعنت اللہ، سو اللہ کی لعنت ہو ان پر. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک جو ہے کس کی دعا مانگ رہے تھے، ایک نبی کی. جب وہ آئے تو بنی اسرائیل نے کیا کیا، ان کا انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ہو پر کہ وہ دور کر دیتا ہے، اپنی رحمت سے سزا دیتا ہے اور جہنم پھینک دیتا ہے. تو امر بتائیے استفتح کا امر کیا ہوگا، استفتح. اور اس کے بعد جو ہے دعا کا مصدر کیا ہوگا، جی. اسی طریقے سے جو ہے کتاب کی جمع، جمع کتنی قسم کی ہوتی ہیں، 2 ہوتی ہیں. یہ ہم کل کے سبق میں دیکھیں گے. جمع سالم جو ہے واو نون یا نون کو جوڑ کے بناتے ہیں. ابواب جو ہے یہ دروازے کی معنی میں ہوتا ہے. صحاب کا ترجمہ ہوگا والا جمع. حل یفتحون الابواب، نام یفتحون الابواب. دل کی جمع قلوب. حل ہم الوف، نام ہم الوف. حل جاکم رسول، نام جاکم رسول. خرجوا من دیارہم، وہ سب نکلے اپنے گھر. یاتکم اسرا، اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر. الحمدللہ. تو آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، قرآن اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير. آپ کے جو سوالات ہیں پلیز پوسٹ کر لیجیے. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے.